لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادھار پکڑ کے ہٹا لیا ہے۔ یہ میری جناح کیپ ہے، یہ میری عزت ہے، یہ پھٹی ہوئی ہے، میں نہیں لے سکتا۔ جب میری بچی 4 سال کی 3 سال کی رو رہی ہوگی ابو روٹی کھانی ہے، کدھر جائیں گے؟ اللہ کی قسم میرے اس بوٹ سے بدتر ہے، میرا بوٹ تمہارے شریف خاندان سے زیادہ پاک ہے، اس میں حرام کا پیسہ نہیں لگا ہوا۔ یہ جتنے بڑے علیم ہیں ان کے جسموں سے لباس اتار لیا جائے گا، زبردستی غریب چھین لیں گے۔ میاں شریف جس کی بات کرتے ہیں وہ بھائی گھوڑوں کو کھڑیاں لگاتا تھا، مہنگائی میں بجلی کا بل میں نہیں جمع کرا سکا، نہیں کراؤں گا، آئے تو کاٹ کے دکھائے بجلی کا بل۔ نواز شریف کی ماں، شہباز شریف کی ماں مر گئی ہے، ماں میری بھی مر گئی ہے، سب کی مرنی ہے، لیکن جس قدر بے عزت ہو کے اس کی ماں مری ہے نا، اللہ کرے کسی کی ماں ایسے نہ مرے۔ اللہ کو گواہ بنا کے اپنا پیٹ ننگا کر رہا ہوں، رات کا میرے گھر میں آٹا نہیں تھا، میرے بچے بھوکے تھے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، صبح میرے بچے بھوک بھوک کہہ رہے تھے، میں نے 3000 روپیہ ادھار پکڑ کے جا کے آٹا لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادھار پکڑ کے آٹا لیا ہے۔ یہ میری جناح کیپ ہے، یہ میری عزت ہے، یہ پھٹی ہوئی ہے، میں نہیں لے سکتا۔ یہ میری جیب ہے، میں دکھا سکتا ہوں، یہ پھٹی ہوئی ہے، میں نے اپنا پیٹ کا بھرم رکھا ہوا ہے نا۔ اگر میرے ساتھ یہ ہے، میں ایک مسجد کا عالم ہوں، خطیب ہوں، امام ہوں، اور باقیوں کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ تو جوتے گانڈنے والے ہیں، یہ تو دکان کھول کے بیٹھے ہیں۔ ہڑتال پوری قوم کے دل میں ہڑتال ہے، پوری قوم ان حکمرانوں پہ تھو تھو کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ ہمارے سامنے ہے، ہم ان کے گریبان نوچ دیں، ان کے 20 سال کے 22 سال کے بچے وزیر بن جائیں، اور ہمارے بوڑھے سفید داڑھیوں والے بھی روتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے۔ مہنگائی میں بجلی کا بل میں نہیں جمع کرا سکا، نہیں کراؤں گا، آئے تو کاٹ کے دکھائے بجلی کا بل، اسے بھی کاٹ کے رکھوں گا۔ میرا بل میرا میٹر ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں انہوں نے کہا ہے نا، کھمبے اتار کے لے جاؤ، اکھاڑ کے لے جاؤ، تم نے ہماری زمین پہ کھمبے لگائے ہو۔ آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اللہ کی قسم ہے، پاکستانی قوم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، خون اترا ہوا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھیں۔ کل جو رحیم یار خان میں ٹرین کے نیچے آ کے نوجوان اس نے اپنی گردن کٹوائی ہے، کیوں بھائی؟ کس لیے؟ وہ پاکستانی نہیں ہے؟ میرے اللہ نے تو کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بیت اللہ کی جو عظمت ہے، وہ ایک مومن کی جو عظمت ہے وہ بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل ہے۔ اگر بیت اللہ بھی اجڑ جائے، تباہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، ایک مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ آج ہر مومن رو رہا ہے، آج مسلمان رو رہے ہیں، آج بچیوں کے جنازے، غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں صرف پیسے، اس روٹی کی خاطر۔ مائیں بیچ رہی ہیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ کدھر لے کے جائیں؟ جب میری بچی 4 سال کی 3 سال کی رو رہی ہوگی ابو روٹی کھانی ہے، کدھر جائیں گے؟ ان حکمرانوں پر، ان کے ایون فیلڈ بن گئے۔ میں ان کو گوال منڈی سے جانتا ہوں، ان کو گوال منڈی سے جانتا ہوں، نہیں گوال منڈی سے جانتا ہوں، وہاں سے لے کر آج رائیونڈ، ماڈل ٹاؤن، رائیونڈ اور لندن پورا خرید لیا انہوں نے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں۔ سر وہ تو کھرب پتی دادا کے پوتے ہیں نا، کھرب پتی تھے، مریم صاحبہ کہتی ہیں۔ سر میں پوچھ رہا ہوں، میں اس کھرب پتی الو کے پٹھے کو جانتا ہوں جو ریلوے کا لوہا بیچتا تھا، اور اس کا یہاں پر برنتھ روڈ پہ 5 مرلے کی دکان تھی جو ناصر بٹ کا قبضہ کیا ہوا، جسے اتفاق فاؤنڈری کہتے ہیں۔ جاؤ ریکارڈ کو چیک کروا کے دیکھو، گندے انجن پہ رہنے والا تھا وہ ناصر بٹ، یہ کرائے پہ انہوں نے لی تھی جگہ۔ اور یہ میاں شریف جس کی بات کرتے ہیں، وہ بھائی گھوڑوں کو کھڑیاں لگاتا تھا، یہاں پر ریلوے اسٹیشن کے سامنے گھوڑوں کو، اس وقت گھوڑے چلتے تھے، شہباز شریف آیا، اس نے گھوڑوں کی ٹانگیں گھوڑا ختم کر دیا۔ کوئی میرے باپ کو یہ نہ کہہ کہ گھوڑوں کو کھڑیاں لگاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس بندے نے، اور پھر آپ آگے بات کریں، نواز شریف کی ماں، شہباز شریف کی ماں مر گئی ہے، ماں میری بھی مر گئی ہے، سب کی مرنی ہے، لیکن جس قدر بے عزت ہو کے اس کی ماں مری ہے نا، اللہ کرے کسی کی ماں ایسے نہ مرے۔ اور وہ خاتون تھی، آج میں میڈیا کی وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں، اگر پہنچائیں گے تب بھی، نہیں تو یہ عوام پہنچائے گی۔ آپ کو پتا ہے مسز شمیم جو تھی وہ ایم پی اے تھی، آپ کو پتا ہے آپ جرنلسٹ ہیں؟ نہیں پتا؟ نہیں میرے میاں شریف کی بیوی نواز شریف، شہباز شریف کی جو ماں تھی جس کا تابوت یہاں آیا تھا، وہ پاکستان میں پنجاب کی ایم پی اے تھی، اس کو تنخواہیں جاتی رہی ہیں۔ جاؤ جا کے گوگل میں سروے تو کرو، اس طرح لوٹا ہے انہوں نے بغیرتوں نے میرے ملک کو، جو کہتے ہیں ہم تو کھرب پتی دادے کے فلاں ہیں فلاں ہیں، انہوں نے میرے ملک کو اس طرح لوٹا ہے۔ جو ایک دن اوت اٹھانے نہیں گئی مسز شمیم، وہ میرے ملک کے خزانے سے تنخواہ لیتی رہی ہے۔ کہیں گے تو میں ابھی تصویر دے دوں گا آپ کو۔ ایک سیکنڈ سر، آپ نے صبح کہا کہ میرے بچے بھوکے، میں نے 3000، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تو سچ بول رہا ہوں۔ میں نے بجلی کا بل جمع نہیں کروایا، کہیں گے تو دکھا دوں گا، کیونکہ میرے اس کی ڈیٹ بھی گزر گئی ہے، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، میں بچوں کو کھانا کھلاؤں یا بجلی کے بل بھروں؟ آپ کرتے کیا ہیں؟
मैं एक आलिम दीन हूँ, अल्लाह रसूल को पढ़ाता हूँ यार, बच्चों को पढ़ाता हूँ, खुतबा जुमा देता हूँ, गुजारा नहीं है गुजारा। मस्जिदों वाले कहाँ दे जिनका लाख लाख रुपया बिल आ रहा है, और उस बिल के अंदर भी जो है वो इतने टैक्सेस है, मस्जिद की क्या औकात है, कहाँ से देंगे? आपने देना, मैंने देना, इन्होंने देना है चंदा। जब मेरे घर में पैसा नहीं होगा तो मस्जिद को चंदा कहाँ से जाएगा? आज तो मस्जिदें वीरान हो रही हैं, और आपने सैनमे हाउसेस को टैक्स फ्री कर दिया है। आप सैनमे हाउसेस को ओपन करने के लिए सरमनी करते हैं, वहाँ रब्बना आतिना फी दुनिया, दुर लानत है तुम्हारे ऊपर, तुमने कुरान को इंडिया की फिल्में बनाने के लिए रखा हुआ है, तुम वहाँ पर दुआ कर रहे मरियम हो। औरंगजेब चाह रही हैं कि इधर कोई वो आए, इनलाइटनमेंट हो, कोई लोगों का ज़हन बदले। यार वो किराए की एक औरत है, किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, जिसकी माँ एक नर्स थी और मियाँ शरीफ की खिदमत के सिले में उसको जो है ये सारा कुछ मिल गया, मैं क्या करूं? अब शहबाज शरीफ, मैं उसकी बात करता हूं, यहाँ से गया लंदन, आपको पता है वहां पर सहाफी ने कहा वेलकम टू बैक, आप लंदन आ गए हैं, आपको खुशामदेद। पाकिस्तान की बात कर लें, कहता नहीं पाकिस्तान छोड़ आया हूं, यहाँ लंदन की बात करें, पाकिस्तान की बात नहीं होगी। ये औकात है लौरियो तुम्हारे वोट की, ये है वो लाहौर स्पीड जिसने कहा लंदन में पाकिस्तानियों की बात नहीं होगी। दौर पिटे मुंह तुम्हारे खानदान ते, तुम्हारे जम्मन ते, तुम्हारा शहबाज शरीफ, आले शरीफ, अल्लाह की कसम मेरे इस बूट से बदतर है। मेरा बूट तुम्हारे शरीफ खानदान से ज्यादा पाक है, इसमें हराम का पैसा नहीं लगा हुआ। तुमने हराम के पैसे से अपने बाप की कब्र बनाई है, अपनी माँ की कब्र बनाई है, जाती उम्रा तुमने हमारे पैसों से बनाया है। और अल्लाह की कसम वो दिन आने वाला है, मैं पहले भी डॉक्टर बिलाल साहब को कह रहा था, वो 1 महीने बाद आ जाए या 2 महीने बाद, इससे आगे नहीं देख रहा। पाकिस्तानी कौम आगे बढ़ेगी। ये जितने बड़े अलीम हैं, इनके जिस्मों से लिबास उतार लिया जाएगा, जबरदस्ती गरीब छीन लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जिस बंदे के ऊपर उंगली रखो वही तड़प रहा है, वही मर रहा है, वही आखिरी नहीं, अगर वो ले रहा होता हड़ताल करता। हड़ताल आईने पाकिस्तान उसको राइट देता कि हड़ताल करे। इट मींस कि ही हैज सपोर्टेड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ही हैज सपोर्टेड पंजाब गवर्नमेंट, ही हैज सपोर्टेड द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन नाम की कोई चीज नहीं है। किसको क्या आइन देता है? बोलने की आजादी नहीं है। मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। बात जो कहने की है वो हक है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम दुख में है। आज की बात कर रहा हूं, खानपुर के अंदर एक नौजवान ने जो बिजली का बिल नहीं भर सकता था, रेलवे के नीचे आकर उसने अपने तन को गर्दन से जुदा कर दिया। आज की तारीख में इस महीने के अंदर पाकिस्तानियों ने जब से ये नए बिल आए हैं, दर्जनों की तादाद में खुदकुशियां की हैं। कहां जाएंगे भाई? मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूंगा? आप अल्लाह के लिए इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए अपने फैसलों को बदलिए। इन हुक्मरानों ने अपने 21 साल 20 साल के को पाकिस्तान का वजीर बना दिया है। जिन्होंने कभी कोई गेम नहीं खेली थी उनको जो है वो वजीर खेल बना दिया है। ये पाकिस्तान इस वक्त खेल का एक ग्राउंड बना हुआ है, जिसका जो जी चाहेगा वो पाकिस्तान पर जो है वो उसी तरह की हुक्मरानी करेगा। यहाँ आइन दफन हो चुका है, यहाँ अदालतें बेतौकीर हो चुकी हैं, यहाँ अवाम जो है वो मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं, बेहिस्स हो चुके हैं। जब तक नहीं निकलेंगे इसी तरह इनके ऊपर जो है वो अजाब महंगाई का मुसल्लत होता रहेगा। पाकिस्तानी कौम जिस तकलीफ, दुख और दर्द में है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ कि पाकिस्तान मेरे बड़ों ने बनाया था